ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حج کرنے والا 400 لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن شفاعت کرے گا اپنے عزیز و اقارب میں ملنے والوں. ایک حافظ قرآن جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، یہ 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا. ایک شہید 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا. ایک حاجی جس نے حج مبرور کیا، گناہوں سے پاک، سنت کے مطابق حج، یہ 400 لوگوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. اور ایک عالم، ان کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک حدیث لکھی ہے احیاء العلوم کے اندر کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، جہاد کرنے والے اور نیک اعمال کرنے والوں کو اور علماء سب ہوں گے. اللہ ان باقیوں کو، علماء کے علاوہ باقیوں کو فرمائیں گے سارے جنت میں جاؤ. علماء چیخ پڑیں گے، یا اللہ ہمارے کہنے سے، تبلیغ سے تو یہ نماز پر آئے، زکوٰۃ ادا کی، روزے رکھے، تو یہ جنت میں جا رہے ہیں تو ہم پیچھے کھڑے. اللہ پاک فرمائیں گے کہ علماء کو فرمائیں گے کہ میرے نزدیک تمہارا درجہ کچھ اور ہے، وہ ان کا درجہ نہیں ہے. تم اپنے ساتھ پیچھے چلنے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کو لے جاؤ، گویا ان کی تعداد چاہے آسمان کے ستاروں کی مانند ہی کیوں نہ ہو، سب کی شفاعت کر لو. تو علماء کا مقام بہت خاص مقام ہے. اللہ تعالی ہمیں علماء کی قدر کرنے کی اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حج کا سفر اگر علماء کے ساتھ ہو، اللہ والوں کے ساتھ ہو، تو نور علی نور ہو جاتا ہے. تو اس میں ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ حج کے سفر میں اچھے ساتھیوں کا، اچھے گروپ کا انتخاب اور علماء کی معیت اور صحبت، مشائخ کی معیت اور صحبت، یہ حج کے سفر کو بہت زیادہ جو ہے نا قبولیت کی طرف لے جاتی ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ابن خزیمہ اور ترغیب کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حاجی کی بھی مغفرت کی جاتی ہے اور جس کے لیے وہ دعائے مغفرت کرے اس کی بھی مغفرت کی جاتی ہے. تو حاجی کو چاہیے ایک ایک کا نام لے لے کے سب کے لیے دعائیں کرے، اور حاجی سے دعاؤں کی درخواست کرنا یہ بھی سنت ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا حج اور عمرہ کی کثرت فقر اور مالی تنگی کو دور کرتی ہے. کثرت کا لفظ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ایک حج کر لیا دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں، حدیث میں تو کثرت کا لفظ آ رہا ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے ایک اور جگہ پہ، کنز العمال کی روایت، فرمایا بار بار حج عمرہ کرتے رہو، یہ دونوں فقر اور تنگی کو اور گناہوں کو دور کر دیتے ہیں. فقر، تنگی، گناہ سب دور ہو جایا کرتے ہیں بار بار حج عمرہ کرنے سے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ حج اور عمرہ بکثرت یکے بعد دیگرے کرنا رزق میں زیادتی کا سبب ہے اور برکت کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ رزق کو کھول دیتے ہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حج اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انسان نے حج کیا، پچھلے گناہ معاف ہو گئے. فرمایا جب دوسرا حج کرے گا تو دونوں حجوں کے درمیان گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو بار بار کا حج کرنا یہ حدیث کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والا تنگ دست اور غریب نہیں ہوتا. جتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرما دیتے ہیں. ایک اللہ والے فرماتے تھے کہ یہ تو مشاہدے میں آیا ہے، سنا ہے کہ لوگوں نے شادی بیاہ میں، گھر بنانے میں اور دنیا کے کاموں میں مال خرچ کیا، بعد میں مالی تنگی کا شکار ہوئے، پریشان ہوئے. لیکن ایسا کبھی نہیں سنا کہ انسان اللہ کے راستے میں حج کے لیے گیا ہو اور وہ مالی تنگی کا شکار ہو گیا. مال اللہ نے دیے، اللہ کے راستے پہ، دین پہ لگے گا، اللہ تعالیٰ کبھی پریشان نہیں ہونے دیتا. لوگ ڈرتے ہیں اتنا مہنگا ہو گیا، فلاں ہو گیا. کچھ دن پہلے بھی کہا جی اتنا مہنگا ہو گیا حج اور اتنا مہنگا ہو گیا عمرہ، پہلے بڑا سستا تھا. میں نے کہا بھائی اب کتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں اور عمرے پہ جاتے ہیں سارے سال میں، اور جو آپ کہہ رہے ہو 20 سال پہلے سستا تھا اس وقت کتنے جاتے تھے، 30 سال پہلے اور سستا تھا اس وقت کتنے جاتے تھے. تو یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوے کی بات ہے. ہم انسان تو محتاج ہیں 5,000 کے بھی اور 5 لاکھ کے بھی. اللہ سے مانگتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے. اللہ اکبر. تو جو بھی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا بدل عطا فرما دیتے ہیں. اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بار بار حج اور عمرہ کرنا بری موت سے بچاتا ہے. تو کثرت حج کے، کثرت عمرہ کے کیا ثواب ہوا؟ بری موت سے اللہ بچاتے ہیں، فقر کو دور کرتے ہیں، رزق میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں اور گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. اگر کوئی آدمی ایسا ہو مال والا اور وہ ہر 5 سال میں ایک دفعہ نہ جائے تو اس سے ناراضگی کا بھی اظہار کیا گیا کہ صاحب مال وسعت والے کو چاہیے کہ 5 سال میں تو ضرور ایک دفعہ حاضری دیا کرے. اللہ تعالی ہمیں بار بار حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حج نہ کرنے کے اوپر وعید بھی ہے.
ایک حدیث وہ بھی سن لیجئے پھر بات مکمل کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس سواری ہو، پیسہ ہو، حج کر سکتا ہو، اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، عمر گزارتا چلا گیا، خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، کوئی پرواہ نہیں۔ کتنی بڑی وعید اور سخت بات فرما دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔